عزیز طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے معاشی ترقی کی پیمائش کے حوالے سے مختلف طریقوں کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ موزوں اور بہتر ہے۔ عام طور پر معیشت دان معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے حقیقی قومی آمدنی میں اضافے کے طریقے کو زیادہ موزوں خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس طریقے کے تحت ہی معاشی ترقی کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا وجہ نمبر 1، فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے قومی آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، کیونکہ فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے کل قومی آمدنی اور کل آبادی معلوم کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے یہ کہ فی کس آمدنی میں اضافہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لہٰذا قومی آمدنی میں اضافہ ہی معاشی ترقی کی پیمائش کا معیار بنانا زیادہ صحیح رہے گا۔ وجہ نمبر 2، اگر ہم فی کس آمدنی کے طریقے کو معاشی ترقی کی پیمائش کا معیار بنائیں تو معاشی ترقی اس صورت میں ممکن ہوگی جب فی کس آمدنی بڑھے گی، لیکن اگر کسی ملک میں قومی آمدنی میں اضافہ تو ہو لیکن آبادی میں اضافہ اس سے بھی زیادہ شرح سے ہو جائے تو ایسی صورت میں فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوئی، حالانکہ ملک میں معاشی ترقی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ترقی آبادی میں اضافے کی نظر ہو گئی، کیونکہ اگر معاشی ترقی نہ ہوئی ہوتی تو محض آبادی میں اضافہ معیار زندگی کو کم کر دیتا، یعنی مزید کم کر دیتا، اور اس طرح سے ملک اور زیادہ پسماندہ ہو جاتا۔ ملکی آبادی میں اضافے کے باوجود معیار زندگی برقرار رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، بس اس کا اندازہ صحیح طور پر قومی آمدنی میں اضافے سے ہی ہوتا ہے، نہ کہ فی کس آمدنی کے بڑھنے سے۔ پسماندہ ممالک میں کیونکہ آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان ممالک میں محض فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے قومی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر فی کس آمدنی کو معاشی ترقی کا معیار بنایا جائے تو پسماندہ ممالک میں معاشی ترقی بالکل ہی نہ نظر آئے۔ وجہ نمبر 3، معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے فی کس آمدنی کو معیار بنانے پر پروفیسر کزنٹ نے اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق فی کس آمدنی کو معاشی ترقی کا معیار بنانے میں آبادی کا مسئلہ نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں فی کس آمدنی کا تو اندازہ ہو جاتا ہے مگر آمدنی کی تقسیم کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، آیا کہ یہ تقسیم مساوی ہے یا غیر مساوی۔ اگر ایک طرف تو فی کس آمدنی میں اضافہ بھی ہو رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آمدنیوں کی تقسیم میں عدم مساوات پائی جائے تو ایسی صورت میں معاشی فلاح و بہبود حاصل نہیں ہوگی، بلکہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائیں گے۔ اگر ہم فی کس آمدنی کو معاشی ترقی کی پیمائش کا معیار بنائیں تو پھر یہ اصطلاح معاشی ترقی نہیں رہے گی بلکہ معاشی بہبود بن جائے گی۔ اس صورت میں معاشی ترقی کا مطلب محض بلند معیار زندگی بن کر رہ جاتا ہے، حالانکہ معاشی ترقی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب پوری معیشت کے ہر شعبے کی ترقی، یعنی جس میں معیشت کا ہر شعبہ قومی آمدنی میں اضافے کے لیے نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اب آخر میں اس بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی ملک کی معاشی ترقی کا صحیح اندازہ اس کی قومی آمدنی سے ہوتا ہے۔ اگر ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ حقیقی طور پر ہو رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اضافہ حقیقی طور پر ہونا چاہیے۔ محض زرعی آمدنی میں اضافہ معاشی ترقی کا مظہر نہیں بن سکتا۔ اگر معاشی ترقی کی بدولت ملک میں افراط زر ہو جائے تو قیمتوں میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے معاشی ترقی کی پیمائش کرتے وقت اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے، مثلا کویت اور قطر دنیا کے امیر ممالک ہیں۔
ان کی آمدنی کافی زیادہ ہے، مگر ہم انہیں ترقی یافتہ ممالک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معیشت جو ہے ان کی ہر شعبے میں پسماندہ ہے۔ ان کی آمدنی کا انحصار تیل پر ہے، جو کہ قدرتی عطیہ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم جاپان کی مثال لیں، فیکس آمدنی اس کی بہت زیادہ تو نہیں ہے ان ممالک کے مقابلے میں، لیکن یہ ایک ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ معیشت کے ہر شعبے نے ترقی کی ہے اور صنعتی طور پر یہ ملک دنیا میں سر فہرست آتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔